حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج فلما جئنا صرف تمست فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما يبكيك قلت لوددت والله انی لم احج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے۔ مقام صرف پر ایک جگہ کا نام ہے۔ مجھے حیض شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ باقی مناسک حج کیا ہیں؟ مثلا احرام پہننا، اسی طرح عرفات جانا، منا جانا، کنکریاں مارنا، یہ تمام چیزیں درست ہیں، لیکن طواف نہیں ہو سکتا۔ شروع میں صحیح ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہو گئی ہے اس لیے صحیح کرنا بھی درست نہیں۔ حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، یعنی نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی۔ تو اب کتنی چیزیں منع ہو گئی؟ طواف، نماز، روزہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن